اسلام کی تاریخ کے عظیم انسان اور بے مثال حکمران، جس کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی جشن منایا، جس کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی، اسلام کی دنیا کا سب سے بہادر شخص اور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، جن کو حضرت عمر فاروق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تو مسلمان چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ عمر بن خطاب، جو کہ عمر فاروق تھے، اور عمر بن ہشام، جو کہ ابو جہل تھے، ان کو اسلام میں داخل کر دے۔ یہ دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2 دن بعد بدھ کے روز جب عمر فاروق کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو حضرت عمر فاروق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، تو راستے میں اپنی بہن کے گھر سے گزر ہوا تو گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ یہ سن کر وہ گھر کے اندر چلے گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ کی بہن نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر فاروق کا اللہ کی طرف سے دل بدل گیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ حضرت عمر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت عمر کو ہاتھ میں تلوار لیے اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت عمر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تلوار ان کے قدموں میں رکھ دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس دن سے کھلے عام اسلام کا اعلان ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو سب نے چھپ کر ہجرت شروع کر دی، لیکن حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ گئے، طواف کعبہ کیا اور کافروں سے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ جس نے اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ مجھے روک لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ حضرت عمر فاروق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو آپ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ احساس ذمہ داری اتنی تھی کہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کی جواب دہی بھی مجھ سے ہوگی۔ حضرت عمر فاروق راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ گشت کے دوران ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور بچے کے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچے کو بہلا سکوں اور وہ روتا روتا سو جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ واپس آئے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ بوری میرے کندھے پر رکھواؤ۔ غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق نے وہ بوری اٹھائی اور جا کے اس عورت کو دی اور ان سے معافی طلب کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریاست مدینہ کو ریاست کی حقیقی شکل دی، بیت المال قائم کیا، عدالتیں بنائیں، قاضی مقرر کیے، فوجی دفاتر ترتیب دیے اور فوجی چھاونیاں بنائیں، پولیس کا محکمہ بنایا، مردم شماری کروائی، ملک کی پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، نہریں کھدوائیں، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، کوفہ و بصرہ اور قاہرہ جیسے شہر آباد کروائے، اور یہ سب بنا کسی مطلب اور ستائش کا کیا۔ حضرت عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ ایران جو کہ بہت مضبوط ریاست تھی، حضرت عمر فاروق نے ایران کو فتح کیا۔ حضرت عمر نے عزیز مصر، شہنشاہ ایران اور دیگر بڑی بڑی ریاستوں کو تباہ کیا اور اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔
جس سال عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر فاروق نے قسم کھائی کہ گوشت یا کوئی بھی لذیذ چیز نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ خوشحالی آ گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے تب بھی یہ سب صرف یہ سوچ کر نہیں کھایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب میں کھا لوں اور میری رعایا میں سے کوئی ان سب سے محروم رہ جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور امام حسین کھیل رہے تھے۔ امام حسین نے عبداللہ سے کہا کہ تمہارے بابا میرے نانا کے نوکر ہیں۔ عبداللہ نے یہ بات جا کر حضرت عمر کو بتائی۔ حضرت عمر یہ سن کر امام حسین کی طرف آئے۔ صحابہ یہ دیکھ کر ڈر گئے کہ حضرت عمر غصے میں کچھ کر نہ دیں۔ حضرت عمر نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ جی میں نے ایسا کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم یہ بات لکھ کر دے سکتے ہو تاکہ قیامت کے دن میں اس بات سے بخشش کروا لوں۔ ایک دن فجر کی نماز کے دوران ایک کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے حضرت عمر کے شکم مبارک پر وار کر دیا، جس سے حضرت عمر بے ہوش ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ ظالم ابو لولو فیروز نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤں، لیکن نمازیوں کی صفیں اس کے لیے دیوار کی طرح۔ جب کافر ابو لولو فیروز پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کاش آج کے حکمران حضرت عمر کی زندگی کے ایک پہلو پر بھی عمل کر لیں تو پاکستان کا نظام تبدیل ہو جائے۔